ہم پڑھے ہیں یہ کہ زمین سے کیا مراد ہے، اس کی پیداواری صلاحیت یا استعداد کو متاثر کرنے والے عوامل یا استعداد کو بڑھانے اور کم کرنے والے عوامل۔ تو زمین تو ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو ہمیں قدرت کی طرف سے فری عطا کی گئی، تو جنگلات، نباتات، پہاڑ وغیرہ سب زمین کے زمرے میں۔ تو اس کی قوت پیداواری یعنی ایک قطع زمین پر کتنی پیداوار ملتی ہے، وہ فی مرلہ، فی کنال یا فی ایکڑ ہو سکتی ہے۔ تو زیادہ فی ایکڑ چلتی ہے کہ فی ایکڑ پیداوار جو ہے وہ اس کی استعداد ہوگی۔ اگر فی ایکڑ پیداوار زیادہ ہے تو استعداد زیادہ ہے، اگر فی ایکڑ پیداوار کم ہے تو استعداد زمین کی کم ہے۔ تو کچھ عوامل ہیں جس پہ یہ انحصار ہوتا ہے۔ نمبر 1 پہ ہے قدرتی عناصر، یعنی اللہ کی طرف سے جو ہوتے ہیں۔ مثلا طبی خصوصیت زمین کی کیا ہے، کچھ زیادہ زرخیز اور ہموار قدرت کی طرف سے ہی ہوتی ہیں، تو کچھ بنجر اور پتھریلی ہوتی ہیں، تو جن پہ پیداوار کم ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہے بارش بھی قدرت کی طرف سے ہے۔ اگر یہ موزوں وقت پہ ہو اور فصل کے موزوں ہو تو فصل زیادہ، اور اگر موزوں وقت پہ نہ ہو تو فصل کم ہوتی ہے۔ پھر آب و ہوا، اگر جو فصل کو موزوں ہے تو اس میں وہ فصل زیادہ ہوگی، اور اگر موزوں نہیں ہے تو وہ فصل وہاں کم ہوگی۔ پھر زمین کی ساخت، یعنی ہموار اور چکنی ساخت چاول، کپاس وغیرہ کے لیے موزوں ہے، تو جو ایسی ریتلی زمین ہے وہاں چنے اور جو وغیرہ کے لیے زیادہ موزوں سمجھی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اس میں انسانی عناصر، کیونکہ زمین کو انسان کے بغیر وہ جڑی بوٹیاں ہی اگاتی ہے نا، تو انسان اس سے پھر جڑی بوٹیاں ہٹا کے اس کو تیار کر کے اس میں مختلف فصلیں اگاتا ہے۔ تو پھر انسان نے اس پہ کتنی محنت کی، اس پر بڑا عنصر ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے۔ پھر اگر محنت انسان نے زیادہ کی ہے، اس پہ جدید طریقے لگائے ہیں تو پیداوار زیادہ ہوگی، ورنہ پیداوار کم رہے گی۔ پھر کھاد اور بیج اگر اعلیٰ قسم کے استعمال کیے ہیں تو پیداوار زیادہ ہوگی، ورنہ کم رہے گی۔ پھر زمین پر استعمال شدہ سرمایہ، یعنی مشینیں وغیرہ، ہارویسٹر، تھریشر، بلڈوزر، ٹیوب ویل وغیرہ، جو استعمال زیادہ ہوں گے تو پیداوار زیادہ ورنہ کم رہے گی۔ پھر ذرائع نقل و حمل، رسل و رسائل زیادہ ہوں گے تو منڈی وسیع ہوگی، اشیاء زیادہ بکیں گی، اور اس طرح پھر لوگ زیادہ اشیاء اگائیں گے۔ اس کے علاوہ محل وقوع، تو جو شہروں کے نزدیک ہے وہاں مکانات زیادہ کے لیے موزوں ہوتی ہے، یہ شہروں سے دور ہے وہاں زرعی جناس کے لیے موزوں ہوتی ہے۔ پھر ذرائع آبپاشی، تو ذرائع آبپاشی بھی اگر موجود ہیں اور وقت پہ پانی دیا جا رہا ہے تو پیداوار زیادہ ہوگی، ورنہ کم رہے گی۔ پھر اس کے بعد ہے قرضوں کی فراہمی، اگر کسان کو قرضے ملیں گے اور وہ جدید طریقے اختیار کرے گا تو پیداوار زیادہ ہوگی۔ پھر سیم اور تھور، جس بھی زمین کے قطع پہ ہوگی وہاں پیداوار کم رہے گی، کیونکہ یہ ایک بیماری ہے۔ تو اب اسی سوال کو ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کیسے زمین کی پیداوار جو ہے کم پاکستان میں حاصل ہو رہی ہے، تو اس کو اسی یعنی مثلا سیم تھور کی وجہ سے، قرضوں کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے، یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ جو ذرائع نقل و حمل جدید نہیں ہیں، اس سرمایہ زمین پہ کم استعمال ہوتا ہے، کم قرضے ملتے ہیں، کھاد بیج اعلیٰ استعمال نہیں ہوتا، اس وجہ سے یعنی پاکستان میں کم ہے۔ انسانی عناصر بھی لوگ ڈھیلے ڈھالے اتنی محنت نہیں کرتے، یعنی اسی سوال کو اس طرح بھی موڈیفائی یعنی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ پھر کئی دفعہ بارشیں بھی نہیں ہوتی موزوں وقت پہ، سیلاب بھی کئی دفعہ آ جاتے ہیں، تو یعنی یہ عناصر ہیں جو پیداوار میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح سوال یہ بھی ایسے بھی پوچھا سکتا ہے کہ
کیسے بڑھائی جا سکتی ہے پیداوار، تو انہیں کو آپ نے الٹا لکھ دینا ہے، ریورس کرنا ہے، یعنی موضوع بارشیں ہوں، قرضوں کی فراہمی ہو، ذرائع نقل و حمل جدید ہوں، اور سرمایہ زمین پہ زیادہ لگایا جائے، اعلیٰ کھاد اور بیج استعمال کیے جائیں، تو اس طرح یعنی تجاویز بھی انہی سے بنائی جا سکتی ہیں، آبپاشی کی سہولیات فراہم کی جائیں وغیرہ وغیرہ۔